آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے۔ جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جن کا نام بیسکلی 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا ان کا نام سامنے آیا تھا۔ ٹائیگر اور کووڈ جو ہے نا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے کہ جب کووڈ آتا ہے تو ٹائیگر فورس آتی ہے۔ شہباز گل صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی، اب ہم نے 13 جماعتی اتحاد کو ہم نے شکست دے دی۔ یہ سیٹ پہلے ANP کے ساتھ تھی لیکن یہ اس کی پیچھے کی کہانی آپ کو نہیں سناتے، لیکن آپ شور شرابہ دیکھیں، ذرا ان کی آوازیں سنیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سندھ کے اندر آخر ان کا یہ حال یہ کیوں ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، مختلف خبریں ہیں، پچھلے 24 گھنٹے میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے ریزلٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے، کچھ انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے، اس سلسلے میں بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے لیکن آغاز کریں گے، کل ایک تصویر وائرل ہونا شروع ہوئی، اور تصویر ہے ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب کی۔ اب وہ بیسکلی یہ تصویر آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیمپیننگ کر رہے ہیں، اور جو آگے چل کے ضمنی انتخابات آنے جا رہے ہیں وہاں پہ بیسکلی پنڈی والی سائڈ سے جو ان کا ایک امیدوار ہے اس کے حق میں یہ کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دو پوائنٹ آف ویوز ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی، کافی ڈسکشن شروع ہوئی۔ اب جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جن کا نام بیسکلی 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا اس کے اندر ان کا نام سامنے آیا تھا، اور ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ ایکچولی اس دھرنے کے پیچھے جو اصل کام کر رہے تھے وہ یہ جنرل صاحب تھے، جو جن کا نام، یہ تصویریں جن کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جنرل صاحب جو ہیں وہ کافی کنٹروورشل رہے ہیں اس معاملے کے اندر، اور ان کو ون آف دا پائنیئرز سمجھا جاتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کا رائز شروع ہوا تھا 2011 کے بعد سے۔ پہلے شجاع پاشا صاحب، ان کا نام جو ہے وہ آتا تھا، بلکہ ان کا نام تو کئی میٹنگز کے حوالے سے بھی آ چکا ہے کہ وہ بیٹھ کے میٹنگز میں بھی انوالو ہوتے تھے، اور کئی اینکرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں اس سلسلے میں۔ اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کا نام بھی آیا۔ پھر اس کے بعد ایک خبر یہ بھی آئی کہ اس وقت جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس وقت ایک عدد ٹیلی فون کنورسیشن بھی جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف کو سنائی گئی تھی کہ جناب یہ دیکھیے کون کون سے پریزنٹ سرونگ آفیسرز جو ہیں وہ اس دھرنے کے پیچھے ملوث ہیں۔ تو اس لیے مطلب بڑے پرانے تانے بانے جو ہیں وہ جنرل صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظر آتے ہیں، ایک بات۔ تو دوسری بات یہ کہ اچھا ہوا آج کھل کے سامنے آ گئے، یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے۔ میں اس کو ایکچولی اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ وہ جو پچھلے دنوں چند ہفتے پہلے چند ریٹائرڈ جو آرمی آفیسرز تھے، علی قلی خان صاحب اور اس طرح کے باقی جو سابق جنرلز اور بریگیڈیئرز وغیرہ تھے، انہوں نے بیٹھ کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا تھا اس حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بھائی یہ سب کچھ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ سیاسی جماعت کو جوائن کریں، پراپرلی جوائن کریں، آپ کے اوپر کوئی بار تو نہیں ہے، آپ جوائن کریں، بیٹھ کے پالیٹکس کریں۔ تو جنرل ظہیر الاسلام نے اب یہ جو کچھ کیا ہے میرا خیال میں اچھی بات ہے، اس طرح کھل کے سامنے آئے ہیں، کھل کے کہا ہے کہ جناب میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اور یہ ان کا رائٹ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایشو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایشو دو جگہوں پہ شروع ہوتا ہے۔ ایک، جب آپ وردی پہن کے بھی کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، ایون مسلم لیگ نون کو بھی اگر سپورٹ کرنا ہے تو وہ بھی ان کا کام نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ بھی ان کا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد ریٹائرڈ آفیسرز کے کسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں جنرل صاحب نے جو ہے وہ اچھا کیا، کھل کے اپنا اظہار جو ہے وہ آج کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ 2 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسے کی کال دی ہوئی ہے، پریڈ گراؤنڈ میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب رابطہ کر لیا ضلعی انتظامیہ سے اور ان سے پرمیشن مانگ لی ہے کہ جی ہم وہاں پہ جلسہ منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام آج جاری کیا ہے، اور وہ ایک بڑی پرانی سوئی ہوئی بے ہوش قسم کی ایک ٹائیگر فورس تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو کووڈ کے دوران بنی تھی۔ تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب یہ ٹائیگر فورس بن گئی ہے، یہ مارکیٹوں میں بھی جائے گی، یہ کھانا بھی پرووائڈ کرے گی، یہ مارکیٹوں میں جو ہے وہ پرائس چیک بھی کرے گی، اور وہ یہ عثمان ڈار صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے اور سارا وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ تو وہ ٹائیگر فورس پھر غائب ہو گئی تھی کہیں پہ۔ تو اب جس طرح خبر آئی ہے کہ کووڈ بھی جو ہے وہ رائز کرنا شروع ہو گیا ہے، کراچی کے اندر جو ہے لاس پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 23% تک آیا ہے، پنجاب کے اندر بھی مختلف شہروں کے اندر رائز کر رہا ہے، تو نال ہی ٹائیگر فورس بھی رائز کر گئی۔
تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائیگر اور کووڈ جو ہے نا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے کہ جب کووڈ آتا ہے تو ٹائیگر فورس آتی ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کال دی ہے. اس کے علاوہ ذرا تھوڑے سے جو کل الیکشنز ہوئے ہیں ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. سب سے پہلے ایک جو الیکشن PK-7 کے اندر ہوا ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئی. فضل مولا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے, 18,042 ووٹ انہوں نے حاصل کیے. حسین احمد صاحب ANP کے کینڈیڈیٹ تھے, 14,656 ووٹ جو ہے انہوں نے اس کے اندر حاصل کیے. تو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئی. اب میں ایک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شہباز گل صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی. اس کے اندر بھی جو ہے وہ بیٹھ کے یہی باتیں کی گئی کہ جناب ہم نے 13 جماعتی اتحاد کو ہم نے شکست دے دی, 13 جماعتی اتحاد کو شکست دے دی. وہ ایک چینل, وہ ان کا فیوریٹ چینل ہے, وہ بھی بار بار اس پٹی کو چلا رہا تھا. حقیقت ہے کہ یہ سیٹ پہلے ANP کے ساتھ تھی, لیکن یہ اس کی پیچھے کی کہانی آپ کو نہیں سناتے. ذرا وہ کہانی ہم آپ کو پہلے سنا دیتے ہیں. یہ بیسکلی PK-6 اور PK-7 2013 کے اندر بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ سیٹ تھی PK-7. 2018 کے اندر جا کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹ ANP کے پاس تھی تو 2018 میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کس طرح ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیسکلی PK-6 اور PK-7 یہ دونوں حلقے ساتھ ساتھ ہیں. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا ہی امیدوار جو ہے یہ دونوں سیٹیں جیت گیا تھا, 6 بھی اور 7 بھی. اب آپ کو 2 میں سے ایک سیٹیں خالی کرنی پڑتی ہیں, تو اس نے اس وقت 7 کی جو سیٹ تھی PK-7 کی اس کو خالی کر دیا تھا اور وہاں پہ ضمنی انتخاب ہوا تھا بعد میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہ ان سیٹوں کے اوپر, جس طرح عمران خان صاحب نے لاہور میں ڈیفنس کی سیٹ جو ہے وہ خالی کی تھی, تو جب وہ ضمنی الیکشنز ہوئے تھے تو بہت سے ضمنی الیکشنز جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی تھی, ایون دو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو یہ والی سیٹ جو ہے اس وقت ANP کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ 200-250 ووٹوں سے تقریباً جو ہے وہ یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو ANP نے اس کو ریٹین کر لیا تھا. اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے دوبارہ اس سیٹ کو ANP سے واپس لے لیا ہے. تو فیکچول بات جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا بتایا جاتا ہے کہ مراد سعید اور محمود خان دونوں جو ہیں وہ اس حلقے کے اوپر بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. تو لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے a win is a win. پاکستان تحریک انصاف نے یہ سیٹ جیتی اور بڑے مارجن سے جیتی ہے, اس طرح نہیں جس طرح ANP نے لاسٹ ٹائم جیتی تھی. اچھا, دوسری بات یہ جو ایک پوائنٹ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنے جماعتی اتحاد کو ہم نے ہرا دیا, اتنے جماعتی اتحاد کو, مجھے یہ بات بڑی مزے کا خیز لگتی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. مزے کا خیز اس لیے لگتی ہے کیوں بھائی یہ جو یہ اتنے جماعتی جو اتحاد ہوتے ہیں نا, ان کا مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو PDM کی جماعتیں ہیں اس کے اندر اختر مینگل صاحب کی بھی جماعت ہے. اب اختر مینگل صاحب کی جماعت کا اس حلقے کے اندر کیا اثر و رسوخ ہونا ہے, کتنا کو ووٹ بینک ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر اتحاد کی بات کرنی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا بندہ جو جیتا ہے اپنی آ رہی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ جیتا ہے, جو ہارا ہے اسے وہ کہتے ہیں لو جی اتحادی جماعت کا جو امیدوار تھا ہم نے اس کو ہرایا. تو پھر PTI کا جو بندہ ہے اس پہ بھی آپ کہتے ہیں جی کافلی کی بھی سپورٹ تھی آپ کے ساتھ, پرویز الہی کی بھی سپورٹ تھی, سندھ کی وہ جو پارٹی ہے GDA جو آپ کے ساتھ ہے اس کی بھی سپورٹ آپ کے ساتھ تھی. اس طرح نہیں ہوتا, فرینکلی سپیکنگ اس طرح نہیں ہوتا. زیادہ تر حلقوں کے اندر یہ جو اس قسم کے چھوٹے موٹے اتحاد ہوتے ہیں نا ان کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہوتا, ان کا ہارڈلی کوئی 3% سے لے کے 5% تک کا فرق پڑتا ہے, بس اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا. لیکن سب حلقوں میں نہیں, میں اس کی بھی ڈیٹیل بھی شیئر کرتا ہوں. تو یہاں پہ ANP کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی سیٹ ریٹین کرنے میں ناکام رہی, اور پاکستان تحریک انصاف جس کی اپنی صوبائی حکومت بھی ہے اور 2 بڑے نام اس حلقے کے اوپر اثر و رسوخ سکتے ہیں, تو وہ اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جہاں پہ اتحاد کی بات ہوتی ہے, اتحاد کہاں پہ جا کے کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ پنجاب ہے, پنجاب کے اندر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر کہیں کہ جناب دیکھیں جی وہ MQM جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے تو ہم نے جناب MQM اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار کو شکست دے دی. ہم سب جانتے ہیں MQM کا کیا ووٹ بینک ہے لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر, تو یہ بچکانہ بات ہے. ہاں اگر اتحاد ہو مثال کے طور پہ TLP کا اور پاکستان تحریک انصاف کا, یا TLP کا اور نون لیگ کا اتحاد ہو اور اس کے اتحادی امیدوار کو شکست ہو جائے, تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے ہاں یار ایک بڑا اتحاد تھا اور اس کو شکست ہوئی ہے. یہ کہنے والی بات ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان تمام اتحادوں کا تعلق ہوتا ہے تو KP کے اندر فرینکلی سپیکنگ اس وقت 3 بڑی جماعتیں ہیں جن میں آپس میں ٹکر ہے. ایک ہے ANP, ایک ہے JUIFA اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں. ANP اور JUIFA نظریاتی طور پہ آپس میں دور ہیں ایک دوسرے سے. مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں کہ ANP جو ہے وہ مطلب لال پارٹی ہے,
وہ سوشلسٹ ہیں, کمیونسٹ ہیں, اس کے اندر یہ اس قسم کے لبرل مائنڈڈ لوگ جو ہیں, آزاد خیال لوگ جو ہیں, وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو جے یو ایف اے کا جو سارا ووٹ بینک ہے وہ تو رائٹسٹ ووٹ ہے, وہ تو سارا مطلب مذہبی ووٹ بینک ہے. ان دونوں کا تو آپس میں ویسے بھی اتحاد نہیں ہوتا, یہ تو دونوں آپس میں اکٹھے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے. اور جب پی ڈی ایم کے اندر لڑائی ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی, تو ساتھ اے این پی بھی نکل گئی تھی. تو ان کا آپس میں اتحاد ہو نہیں سکتا. ہاں البتہ اے این پی اور پاکستان تحریک انصاف کا پھر بھی اتحاد ہو سکتا ہے, ابھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے. نظریاتی طور پہ پھر بھی یہ کافی حد تک ایک دوسرے کے قریب ہیں. بٹ اینی ویز دوبارہ میں کہوں گا ون از اے ون. اچھا, اب یہ تو ایک الیکشن کی بات ہوگی. دوسرا الیکشن جو ہے وہ سندھ کے بلدیاتی جو الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل ون سائیڈڈ مقابلہ جو ہے وہ جیتا ہے. 2655 سیٹیں اپنے نام کرنے پہ وہ کامیاب ہوئی ہیں. 2655 جگہوں کے اوپر وہ یہ الیکشن جیتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ جی ڈی اے آئی ہے, جس نے 406 سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. جے یو ایف اے نے 75 سیٹیں, انڈیپینڈنٹس جو ہیں آزاد 54 سیٹیں. پاکستان تحریک انصاف 5ویں نمبر کے اوپر آئی ہے 27 سیٹیں, 27 سیٹوں کے ساتھ. لیکن آپ شور شرابہ دیکھیں ذرا, ان کی آوازیں سنیں آپ کہ جناب ہم تو مطلب پاکستان رولا رپا اینا انہوں نے پایا جتنی انتہائی کوئی نہیں. بھائی نمبر 1 اور نمبر 2 کا تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ آپس میں کوئی وہ نمبر 2 کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ہمیں اتنی سیٹیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں دھاندلی بھی اب ہوتی ہے نا, دھاندلی, تو دھاندلی کے ساتھ 10 سے لے کے 20% کا تو چھکا مارا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی جو ہے 2655 سیٹیں جیت رہی ہو اور ایک پارٹی جو ہے وہ 27 سیٹیں جیت رہی ہو. فور گاڈ سیک یار, یہ 10% بنتا ہے. سوری 10% بھی نہیں بنتا, 1% بنتا ہے. میری میتھس بھی خراب ہو گئی ہے. تو 1% صرف بنتا ہے, صرف 1%. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی 1% سیٹوں پہ کھڑے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سندھ کے اندر آخر ان کا یہ حال یہ کیوں ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب انٹیریئر سندھ کے اندر بڑا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی ہے جناب ہم نے انٹیریئر سندھ میں بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے اور آپ دیکھیے گا اگلی دفعہ یہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے. نہیں ہے بھائی, فرینکلی اسپیکنگ آپ ابھی بھی نہیں ہے. اور دوسرا میں ایک اور شہباز گل صاحب کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب وہ دیکھیں جی وہاں پہ کتنی مار کٹائی ہوئی ہے, وہ سب کچھ ہوا ہے. اور میرے بھائی وہاں پہ 14 اضلاع میں الیکشنز ہو رہے ہیں. وہ اس کو کمپیئر کر رہے تھے پی کے ساتھ کے ساتھ. ایک جگہ پہ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے, ایک جگہ پہ 14 اضلاع میں الیکشن ہو رہے ہیں. دونوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا آپس میں. یا تو ادھر یہاں پہ ایک صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا اور وہاں پہ 14 اضلاع کے اندر الیکشن ہو رہا, تو پھر آپ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے بڑے پرامن کیے ہیں الیکشنز. اس طرح نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں بنتا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آج جو مخصوص نشستیں تھیں, وہ جو 5 مخصوص نشستیں تھیں, اس میں سے 3 خواتین کی اور 2 اقلیتی نشستوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ جی یہ سیٹیں ان کو ابھی نہیں مل سکتی, پہلے ضمنی الیکشن ہوں گے جو 17 جولائی کو ہو رہے ہیں, اس کے بعد یہ 5 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو جائیں گی. الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. آج لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ جی آپ نوٹیفیکیشن نکالیں اور یہ 5 سیٹیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو دیں. اچھا اس کو میں کس طرح دیکھتا ہوں, ایک تو میں ذرا ڈیسیجن کے اوپر ایک منٹ ذرا تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جب بھی کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا, چاہے شہباز شریف ہو, حمزہ شہباز ہو, نون لیگ کے حق میں کوئی ڈیسیجن آنا ہو, یا جس طرح مثال کے طور پہ حمزہ شہباز کی اوتھ ٹیکنگ کا معاملہ تھا, یا پنجاب اسمبلی میں جو کچھ جس طرح ہوا, جب بھی وہ کوئی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں دیا تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ کہا اور یہ کہا کہ جناب یہ تو مسلم لیگ نون کی گود میں ہے, یہ ووٹ یہ تو یہ کورٹ ہی پورا جو ہے ان کے پاس ہے اور یہ ہمیشہ ان کے حق میں فیصلے دیتا ہے, یہ ہمیشہ یہ کیا. اب مجھے آج جواب دیں کہ یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اب سب ٹھیک ہے, مطلب اب لاہور ہائی کورٹ اچھی ہو گئی, اب آپ کیا جا کے جفیاں ڈالیں گے انہیں؟ تو یہ مطلب دس ڈزنٹ گو. اور دوسری بات میں اس ڈیسیجن کو کس طرح دیکھتا ہوں, میرا خیال میں بہت اچھا ڈیسیجن دیا. آپ میری اگر پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں نے پوری ایک ویلاگ کیا تھا. جو لوگ میرے ریگولرلی ویلاگ دیکھتے ہیں, میں نے ایک پورا ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ 5 سیٹیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی اس کو جا کے چیلنج کرے, اس کو سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر دے, ظاہری بات ہے یہ ان کے پاس رائٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں آٹومیٹکلی 5 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی جاتی تھی. اب میں آپ کو اس کی بڑا بیسک وجہ بتا دیتا ہوں وہ کیوں. دیکھیں یہ سیٹیں خالی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جناب ان لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالے تھے
انہوں نے جا کے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالے. سپریم کورٹ نے 63 کے اوپر فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں نے یہ ووٹ ڈالے ہیں یہ سارے کے سارے ڈی سیٹ ہو گئے. 25 لوگ ڈی سیٹ ہو گئے, اس میں سے 20 حلقے تھے, وہاں پہ تو یہ ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں, اور 5 سیٹیں یہ تھی. 1 منٹ کے لیے یہ سمجھیے, 1 منٹ کے لیے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ جو 5 لوگ تھے جو ریزرو سیٹس کے اوپر تھے, 3 خواتین اور 2 مخصوص نشستوں کے لوگ, اگر انہوں نے ووٹ نہ ڈالے ہوتے, اگر انہوں نے جا کے حمزہ شہباز کو ووٹ نہ ڈالے ہوتے اور صرف ان 20 لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوتے جہاں پہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, یہ 20 کے 20 سیٹیں مثال کے طور پہ نون لیگ جیت جاتی, تو اب آپ کیا کرتے بعد میں؟ خواتین کو اور جو اقلیتی نشستیں تھیں ان کو ڈی سیٹ کرواتے آپ کہ جی چونکہ ہاؤس کے اندر نمبر چینج ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ تناسب کے حساب سے ملتی ہے نا یہ سیٹیں, تو یہ تناسب تو آلریڈی جب یہ اسمبلی بنی تھی 2018 کے اندر جب بنی تھی, اسی کے تحت جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی ملیں گی, نون لیگ کو اتنی ملیں گی, کاف لیگ کو اتنی ملیں گی. تو آپ ان لوگوں کو, ان ممبرز کو ڈی سیٹ کر نہیں سکتے تھے. تو اس لیے ایز سون ایز وہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں, آٹومیٹکلی اٹ از این آٹومیٹک پروسیس کہ یہ سیٹیں فل ہو جانی چاہیے. اور چونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں تو آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ جو ہے وہ ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. مطلب بندہ سے مراد خواتین اور اقلیتی جو اراکین ہیں. تو میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ نے بالکل درست فیصلہ دیا ہے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب وہ ویلاگ کیا تھا, جب میں نے یہ بتایا تھا کہ جناب یہ 5 سیٹیں اس طرح فل ہو جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, تو عمران وسیم صاحب ہیں, عمران وسیم صاحب اسلام آباد کے اندر کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے خاص طور پہ فون کیا تھا. میں آج ان سے بات کیے بغیر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں. انہوں نے کہا جی آپ نے غلط فارمولا نکالا ہے, آپ نے کس طرح کہہ دیا یہ 5 سیٹیں جو ہیں وہ فل ہوتی ہیں. میں نے کہا جی میرے مطابق یہ آٹومیٹکلی فل ہوتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتی, یہ جب تک وہ 20 جو ضمنی الیکشن جب تک نہیں ہوں گے تب تک وہ نہیں ہوں گی. میں نے کہا جی میرے خیال میں ہوتی ہیں, میرا خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے فل ہوتی ہیں. تو اب وہ ہمارا اختلاف تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ دیا تو ان کا پھر مجھے فون آیا, کہا جی میں کی کیا سی ویکھیا نا. میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ دیا ہے, میری اپنی رائے ہے, میں اپنی رائے رکھنے کا ایک حق رکھتا ہوں. آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, آج میں عمران وسیم صاحب کو ضرور فون کروں گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.